عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ آج جو ہمارا نیک عمل ہوگا، جس پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ الکریم، وہ دیکھتے ہیں۔ کیا آج آپ نے 5 نمازیں جماعت سے ادا کی؟ کاش پہلی صف مع تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹے۔ میں رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں، اور ترغیب ہے کہ پہلی صف میں بھی پڑھیں اور تکبیر اولیٰ بھی ملے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عموماً جو عبادت ہے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، اسے سمجھا جاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے اور عظیم عبادتیں ہیں یہ بھی، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے۔ تو عبادتیں تو بہت ساری ہیں۔ اب ان عبادتوں میں افضل عبادت کون سی ہے؟ اگر پہلے تھوڑا سا یہ ڈیفائن ہو جائے تو پھر ہم مزید آگے بڑھیں۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پہ نا۔ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 5 پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں کلمہ شریف کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو کلمہ کو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی عمارت میں داخلے کا دروازہ جو ہے وہ کلمہ شریف ہے۔ کلمہ پڑھا تو اسلام کی عمارت میں بندہ داخل ہوا۔ اس کے بعد پیچھے بچ جانے والے اعمال ہیں 4، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان چاروں کو اگر دیکھیں گے نا تو حج زندگی میں صرف 1 مرتبہ ہے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری عبادت کی طرف بڑھیں تو دوسری عبادت روزہ اور زکوٰۃ۔ روزہ یہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے۔ قرآن نے ایام معدودات فرمایا، گنتی کے چند دن، ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے، لیکن سال میں 1 مرتبہ۔ اسی طرح زکوٰۃ کو اگر دیکھیں تو زکوٰۃ تو ہر ایک پر ہے ہی نہیں ہے، جن پر ہے ان پر بھی سال میں صرف 1 مرتبہ ہے۔ نماز کے تعلق سے اگر دیکھتے ہیں نا تو حج زندگی میں 1 مرتبہ، ہر ایک پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، ہر ایک پر نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے۔ اس میں بھی آگے تخفیفات دی گئی نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ مرض جس کی تفصیل مفسرین نے ذکر فرمائی، مرض میں اجازت مل گئی ان دنوں میں نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ سفر ہے جو شرعی سفر ہے، چاہے سفر مشقت والا ہے یا سفر شرعی سفر جو ہے 92 کلومیٹر تقریباً بنے گا، اس میں بھی تخفیف دے دی گئی، نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ لینا۔ یعنی مرض تھوڑا سا ایک معذرت، مرض فرمایا آپ نے تو بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، روزہ ایسا مرض جس میں روزہ رکھنے میں مشقت آتی ہو، روزہ رکھے گا مرض بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، یا دیر میں تندرست ہونے کی کوئی صورت ہوگی، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم خود ہی علماء کرام سے مشورہ کریں، علماء سے مشورہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اس میں مفتیان کرام سے مشورہ کرنے کے بعد ہوگا۔ جی اس طرح یعنی روزے میں بھی نا تخفیفات آ گئی نا، آسانیاں دے دی گئیں، اس وقت نہیں تو بعد میں، اس وقت نہیں تو بعد میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ ہے، اور روزانہ بھی 1 مرتبہ نہیں ہے، 5 مرتبہ ہے۔ 5 مرتبہ نماز ہے، اور اس میں بھی جو ذکر فرمایا گیا نا وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو تخفیفات یوں دی گئی ہیں کہ یوں نہیں تو یوں کر لو، یوں نہیں تو یوں کر لو، لیکن نماز کو قضا کرنے کی تمہیں اجازت ہے، تو ایسی صورتیں نہیں ہیں۔
ایسا نہیں. تو عبادات میں افضل ترین عبادت اگر کہا جائے اللہ اللہ اللہ، یہ نماز ہوگی. نماز ہوتی ہے. نماز 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 واقعی. اچھا پھر جو حج ہے اور روزہ ہے، تو روزے میں جو ہے وہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، چند ایک پابندیاں ہیں، لیکن بندہ چل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کاروبار سے کر سکتا ہے، سو سکتا ہے. حج پر جا رہا ہے تو بات بھی کر سکتا ہے. حج تو ہے ہی چلنا، کھا بھی سکتا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ بھئی وہ خوشبو اور اس طرح کی جو ہے وہ احتیاطیں ہیں، لیکن چلنا پھرنا یہاں بھی دیکھ سکتا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن نماز میں جو ہے چل نہیں سکتا جیسے عام چلتا ہے آدمی. نماز کے تعلق سے اگر یوں دیکھا جائے کہ اصل عبادت نماز ہے، اس سے پہلے کا جو اہتمام فرمایا گیا نا، ہاں ہاں، اس کی بھی پوری ایک تفصیل ہے. اللہ اکبر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آئیں اور کھڑے ہوں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. بقیہ کئی عبادات اس طرح کی ہیں چلتے چلتے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ جا رہے تھے، رقم جیب سے نکالی، زکوٰۃ کی نیت سے دی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں شمار ہو گئی. جی. نماز کا اہتمام کس طرح کیا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ وضو کا ذکر فرما دیا گیا. جب نماز کا ارادہ ہو نا تو پہلے وضو کرو. تو نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، اس کا اہتمام ہے. یہ وضو پہلے ہے. جب نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، پہلے فرما دیا گیا کہ طہارت دیکھ لو. جب طہارت میں کپڑے پاک ہونا، بدن پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا. اللہ اکبر. نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. یہ ساری جگہوں کی طہارت چیک کر لی ہے، سب اوکے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارا ستر عورت ڈھکا ہوا ہے، تو اب اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اب نماز شروع کر لو. تمہارا رخ کس طرف ہے؟ رخ کس طرف ہے؟ تو اب رخ مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہوگا. تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا، استقبال قبلہ جسے ہم کہتے ہیں، استقبال قبلہ ہو گیا. استقبال قبلہ ہو گیا، یہ سارے اہتمامات ہو گئے، تو کیا آپ نماز شروع کر دیں؟ نہیں. تو اب بھی یہ ہے کہ دیکھو جو نماز پڑھنا چاہتے ہو اس کا وقت بھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. تو اس نماز کا وقت ہے جی، تو اب شروع کر دیں. تو اب بھی نہیں. نیت اس کے بعد تکبیر تحریمہ، پھر نماز شروع ہوگی. اللہ. نماز سے پہلے کتنا اہتمام کروایا جا رہا ہے، اب اس کے بعد نماز شروع کی جا سکے گی. درست فرمائے اپنے کہ اور بھی عبادتیں ہیں، وہ درود شریف پڑھ رہا ہے یا ذکر اللہ کر رہا ہے تو وہ خیال آیا اس نے شروع کر دیا. لیکن نماز کے لیے یہ سارے اہتمام ہیں، یہ نماز کے شرائط بیان ہوئے جو نماز سے پہلے ہیں. پھر نماز کے فرائض بھی ہیں، نماز کے واجبات بھی ہیں. کون سی ایسی باتیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک کورس ہوتا ہے، فیضان نماز کورس. اس میں اس کی تربیت ہوتی ہے. یہ 7 دن کا رہائشی کورس ہوتا ہے، جس وقتی بھی ہوتا ہے، شارٹ ٹائم یہ کورس بھی ہوتا ہے، آن لائن بھی یہ کورس کر سکتے ہیں. تو یہ کورس کرنے کی سعادت ضرور حاصل کیجیے گا. اور اس میں خشوع اور خضوع کے متعلق بھی ہے. آپ نے استقبال قبلہ کا جیسے فرمایا تو مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک قول یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ بندے تو نماز کے لیے آیا، تو نے اپنا رخ تو قبلے کی طرف کر لیا ہے، اپنا دل بھی قبلے کی طرف کر لے. کہ تیرا وجود تو مسجد میں ہے، تیرا دل مسجد میں نہیں ہے. تیرا سر تو سجدے میں ہے لیکن تیری سوچ کہیں اور ہے. رب کی بارگاہ میں آئیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. مرحبا، صد مرحبا. تو یہ کورس کرنے والے اسلامی بھائی جو ہے، یہ نمبر چل رہا ہوگا ہمارے اسکرین پر، تو اس نمبر پر آپ رابطہ فرمائیں اور یہ کورس ضرور کیجیے گا. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ میں سوال کو شامل کرتے ہیں. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میرے اہل سنت کا نماز با جماعت ادا کرنے کا کوئی محبت بھرا انداز بیان فرما دیجیے. امیر اہل سنت کے نماز با جماعت کے تعلق سے ذکر ہوا تو امیر اہل سنت کے ویسے تو کئی ایک واقعات ہیں جو نماز با جماعت اور نماز کی محبت کے حوالے سے بیان کیے جا سکتے ہیں. میں 2 چیزیں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب انتہائی خوشی کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت بندہ یاد خدا بندی سے غافل ہوتا ہے. یا انتہائی غم والی کیفیت ہو تو اس وقت قلبی کیفیت زیر و زبر ہوتی ہے اور عبادت کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. امیر اہل سنت کی مبارک زندگی میں دونوں انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انتہائی خوشی کا وقت بھی اور انتہائی غم والی کیفیت بھی. جب امیر اہل سنت کی شادی ہوئی ہے، وہ آپ کے ایک قریب رہنے والے تھے جن کی طرف سے یہ تھا کہ یہ نماز کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کہتے ہیں میرے اہل سنت نے اس دن بھی اذان فجر خود آگے دی ہے. اللہ اکبر. شادی کی رات، شادی کی پہلی رات
اللہ اللہ اذان فجر خود دی ہے اور نماز بھی خود آپ نے امامت فرمائی ہے نماز کی. ماشاء اللہ کیا بات. اور امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن میری ماں کا انتقال ہوا، گھر میں صرف امیر اہل سنت ہی تھے مردوں میں سے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس دن بھی میں نے کوئی نماز جماعت کے بغیر ادا نہیں کی. تو انتہائی خوشی کے موقع پر بھی انداز آپ نے دیکھ لیا، اور غم والی کیفیت میں بھی آپ نے دیکھ لیا. خوشی آ جائے یا غم آ جائے، کیفیتیں جیسی بھی ہوں، یاد الہی سے غفلت یہ کسی صورت بھی پسندیدہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ میرے اہل سنت کسی ادا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس پر میں ایک سوال یہ کروں گا کہ یہ کیفیت بنتی کیسے ہے؟ نماز سے اتنی محبت، جماعت سے اتنی محبت کہ بندہ غمگین ہو، خوشی میں ہو، وہ اپنی نماز نہیں بھولتا، اپنی جماعت نہیں بھولتا. یہاں تک کہ امیر علیہ سنت کا جب آپریشن ہوا تو آپ نے آپریشن کا وقت عشاء کے بعد رکھا، کیونکہ عشاء کے بعد فجر میں جو ایک گیپ آتا ہے، تو کیونکہ آپریشن کے بعد غنودگی بھی ہوتی ہے، اور ظاہر آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد بندے کو ایک وقت لگتا ہے، کئی گھنٹے لگتے ہیں. پھر جب آپریشن آپ کا ہو گیا تو جو قریب تھے انہوں نے دیکھا کہ غنودگی کی کیفیت تھی آپ کی، اور اس میں جیسے آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ جیسے ہی کھلے تو فجر کا وقت. پہلا سوال کیا؟ فجر کا وقت. تو جب یہ کئی مرتبہ ہوتا نہیں، بولا ابھی تو ٹائم ہے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا. تو یہ کیفیات ہونا، اور بزرگوں کے اس طرح کے کئی ہم نے واقعات سنے ہیں. پھر سفر میں بھی امیر علیہ سنت آپ فرماتے کہ ہم فلائٹ وہ لیتے ہیں کہ جس میں نماز کا ٹائم بیچ میں نہ آئے. تو یہ سوچ، یہ نماز سے محبت، رب کی بارگاہ کی حاضری کی محبت، یہ عشق، یہ کیا ہے پیچھے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ تو اصل جو چیز کار فرما ہے وہ ہے محبت الہی. اللہ، اپنے رب کی محبت، اپنے محبوب کی محبت. اللہ اللہ اللہ. سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا گیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر ذرہ برابر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ اللہ. جب اپنی ذات بھی پیچھے رہ گئی تو پھر تو ظاہر عبادت اور اطاعت اور اس انداز ہی کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اللہ اللہ. تو محبت الہی جو ہے نا وہ سارے کے سارے کام کروا رہی ہوتی ہے. جس کیفیت کا آپ نے ذکر کیا، آپ کی گفتگو کے دوران بھی میری توجہ اس طرف جا رہی تھی کہ بے ہوشی والی کیفیت ہے یا غنودگی والی کیفیت ہے. امیر اہل سنت کے ایک آپریشن کا تو کچھ مدنی چینل پر بھی وہ نظارہ کچھ ذکر کیا گیا تھا، کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی گئی تھیں. اس کیفیت میں بھی دعائیں جاری ہیں، دعائیں جاری ہیں. اس کیفیت میں بھی یا اللہ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان سلامت رکھنا. اللہ اللہ. مریدوں کے لیے کیسی کیسی دعائیں. یہ کیفیتیں اس کیفیت میں بھی چل رہی ہیں. اور نماز کا بار بار نماز نماز نماز. تو امیر اہل سنت کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے نا تب سے لے کر اب تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. نماز فرض ہونے سے پہلے کے نمازی ہیں. اللہ 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 اللہ. جن کا کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے ان کا کھانے پینے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن جنہوں نے اپنی غذا ہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کو بنایا ہو، بقیہ سارے کام چھوٹ سکتے ہیں، یاد الہی سے غفلت نہیں ہو سکتی. تو وہ کیسے ان چیزوں سے غافل ہو سکتے ہیں؟ یاد الہی سے غفلت ہو بھی تو کیسے ہو؟ بندہ یہی سوچے کہ میرے رب نے مجھے زندگی کی نعمت دی، ایمان کی نعمت دی، مجھے صحت کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے. یہ ہوا جو چل رہی ہے اس میں ہمیں آکسیجن مل رہا ہے. ہماری کیا طاقت کہ ہم ایک دانہ بھی لے سکتے ہیں، ایک گھونٹ پانی بھی ہم پی سکتے ہیں. یہ سب ہمارے رب کی عطا ہے. رب عطا کر رہا ہے. روزی کا وعدہ بھی اس رب نے کیا ہے. اتنی عطائیں، اتنی نعمتیں کہ دنیا بھر میں پانی کے قطرے کب ہیں، رب کی نعمتیں زیادہ ہے. ریت کے ذرے کم، رب کی نعمتیں زیادہ. درختوں کے پتے کم، رب کی نعمتیں زیادہ. اور جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں اس کی مثال دنیا میں جو ہے وہ علماء یہ دیتے ہیں کہ اسی طرح کہ جس طرح ایک چڑیا سمندر میں سے چونچ میں پانی لے، اس چونچ میں جتنا پانی آتا ہے نا، یہ دنیا میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. تو کیا پورے سمندر کے برابر نعمتیں جو ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے رکھی گئی ہے. اور یہ نعمتیں ہم دیکھیں تو یہ شمار سے باہر ہے. تو اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں ہم حاضر نہ ہو؟ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، ہماری کوئی پریشانی دور کرتا ہے، مشکل آسان کرتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. رب کے اتنے احسانات، اتنا کرم، اتنی عطائیں، پھر بھی جو ہے وہ نماز سے غفلت، نیکیوں سے غفلت. اور نیکیوں سے اور نماز سے اور عبادت سے تو غفلت ہے ہی ہے، گناہ بھی کرنا، رب کی نافرمانی کرنا، فرما برداری تو نہیں ہو رہی،
نافرمانی کرنا. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے, اللہ پاک ہمیں بھی اپنی محبت عطا کرے. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, کامیابی کا راستہ. امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. کہ اللہ کی بارگاہ میں مالدار غریب اس کا وہ امتیاز نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا, زیادہ پرہیزگار ہے. تو غریب امیر ہے نا, وزیر جو بھی ہوگا وہ سب صف پہ کھڑا ہوگا. الگ سے مطلب کہ بھئی مالداروں کی صف یہ ہے, فقیروں کی صف یہ ہے, قرض داروں کی صف یہ ہے, تو مسکینوں کی صف یہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ویلو تے پہلو, جو جلدی آ گیا وہ پہلی صف میں. اس کے لیے نہیں کہ سیٹ صاحب کے لیے جگہ کھولو, سیٹ صاحب کی ہر جگہ چلتی ہے, اگر تب بھی یہاں نہیں چلے گی. بادشاہ بھی آئے گا پیچھے کھڑا رہے شرافت سے, اگر جنت میں جانا ہے تو بولے میں بادشاہ ہوں, ہٹ جاؤ, آگے کھڑا ہوں. روب سے لوگ ہٹ تو جائیں گے, یہ جنت کا راستہ بند ہو سکتا ہے اگر یہ راستہ آپ نے ظلمن کھلوایا تو. بہرحال یہ کہ فائدے تو ہیں اس کے, لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپس میں حال احوال پتہ چلتے ہیں, نظر آتے ہیں لوگ. جو نہیں نظر آیا نماز میں ہوتا تھا آج نظر نہیں آیا, تو اب اس کی خبر گیری کرنے کی طرف بھی خوش نصیبوں کی توجہ جاتی ہوگی کہ یار یہ ہمیشہ نظر آتا ہے جماعت میں, پہلی صف میں ہی دیکھتا تھا, اس کو آج کیوں نہیں ہے. گھر تو اس کا برابر میں, اور خبر کرتے ہیں کہ بیمار تو نہیں ہو گیا, مسئلہ کیا ہے. تو یوں عیادت کی صورت, اگر بیمار ہے تو سستی ہے تو نیکی کی دعوت کی صورت بنتی. یعنی فوائد ہی فوائد ہیں جماعت میں. سب سے اول تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے نبی کا حکم ہے نا جماعت کا, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, قرآن کریم کا حکم ہے رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو. یوں جماعت جو ہے تو اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرنا, یہ فرسٹ یہی ہے, اس سے ثواب ملے گا. الحمدللہ امیر اہل سنت کا ہم نے تذکرہ پہلے بھی کر رہے تھے. نماز کا ذوق, نماز کا شوق, نماز سے محبت, اور کتنوں کو آپ نے نمازی بنا دیا, دیندار بنا دیا. الحمدللہ ان کے مدنی پھول سنتے رہیں, مدنی مذاکرے سنتے رہیں. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, تو آپ جو کراچی میں تو عالمی مدنی مرکز آ کر آپ سنیں. اگر نہیں آ سکتے تو مدنی چینل کے ذریعے دیکھیں. ایونٹس آتے ہیں تو اس میں بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے, تو ضرور سنیے کہ ان کی زبان میں رب نے تاثیر عطا کی ہے. لاکھوں لاکھ کے ذہن, نظریات اور جو ہے الحمدللہ دل بدل گئے, رب کی بارگاہ میں جھک گئے. اللہ ہمیں نصیب کریں. اور اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے کہ نماز کے متعلق آپ فرما رہے تھے, تو وہ جب اذان ہوتی تو جو وہ تھا کہ چمڑا جو سیتا تھا تو وہ سوئی اس کے اندر داخل کرتا, حالانکہ دوسری طرف وہ سوئی نکالنے میں دیر کتنی لگتی ہے, لیکن نہیں, اذان ہو گئی تو وہ داخل کر کے وہیں چھوڑ کر وہ نماز کے لیے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور لوہار جو ہے وہ لوہے پر جو ہے چوٹ لگانے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا, اور اذان کی آواز آتی تو چوٹ نہیں لگاتا تھا, حالانکہ دیر کتنی لگتی ہے, سیکنڈ لگتا ہے, لیکن نہیں, جب اذان ہو گئی جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہی ہے کہ بس رب کی طرف سے حکم آ گیا تو اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ اپنا وہی ہتھوڑا وہاں رکھ کر وہ نماز کی طرف چلا جاتا. وہ بھی ایک دور تھا. تو خیر نماز کے فضائل, نماز کی برکتیں بہت ہیں. پھر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, یہ جماعت کی اہمیت کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اس آیت کریمہ کے حصے میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے مراد باجماعت نماز ادا کرنا ہے. تو باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیے. خود اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی طرف بڑھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اثنان فما فوقہما جماعت, دو یا دو سے زیادہ مسلمان ہوں تو وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. اچھا, جب مزید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ. اکیلے نماز ادا کرنا اور باجماعت نماز ادا کرنا دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو باجماعت نماز ادا کرنے کو 27 گنا زیادہ ثواب کا حامل ذکر فرمایا گیا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے والے کو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا اس نماز کا, اس نماز کا. اکیلے جو پڑھ رہا ہے جو اکیلے اجر ہے پڑھتا
تو اس پر جو اجر ملتا باجماعت ادا کرے گا تو 27 گنا اجر زیادہ ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہاں تو وہ 1 روپے کے نفع کے لیے بھی جی کتنے وہ پاپڑ بیلے جاتے ہیں یا کیا کیا توگو کی جاتی ہے، تو یہاں تو 27 گنا بڑھا کر دیا جا رہا ہے. یعنی دوسرے ملکوں میں لوگ چلے جاتے کمانے کے لیے کہ وہاں کا 1 روپیہ یہاں کے 100 روپے 200 روپے 50 دوسرے روپے، ملکوں کی طرف جاتے ہیں تو جاتے کیسے ہیں وہ بھی ایک پوری داستان ہے نا. گھر چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، محلہ شہر ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہاں درمیان کا جو سفر ہے نا وہ بھی کتنی مشقتوں والا ہوتا ہے، یا کن کن مراحل کو عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. کئی تو پہنچ بھی نہیں پاتے، راستے میں دم توڑ دیتے ہیں. بہت اس طرح ساری کے وہ آزمائشی واقعات. صورتوں کے باوجود بھی جہاں منفعت نظر آ رہی ہوتی ہے نا قوم ادھر بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہاں اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ثواب بہت زیادہ، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اللہ کی رضا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تو سب کاموں سے بڑھ کر ہے. اس حدیث شریف کو بھی اگر توجہ میں رکھا جائے جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ کہہ کر گفتگو شروع فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، کبھی کبھی اس طرح جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر میں کسی کو کہوں کہ نماز کے لیے اذان دو، اذان دی جائے، پھر کسی کے ذمے کروں ثم آمر رجلا فیؤم الناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور پھر میں گھروں میں نکلوں. کون کون بلا عذر باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوا، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اللہ اللہ. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کے تعلق سے جو ایک سوچ ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے نا، نماز باجماعت کی اہمیت کس طرح کی ہے. اس پہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 شخصیات کا عمل مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کے آخری ایام ہے، کمزوری بھی ہے، نکاہت بھی ہے، بیماری بھی ہے. یہ تو وہ شخصیت ہے نا جو کہتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. تو آپ حکم دیتے ہیں کہ مجھے کرسی پہ بٹھا کے مسجد میں لے جاؤ. 4 آدمی اس کرسی کو اٹھاتے ہیں اور کرسی کو اٹھا کر مسجد میں لے کر جاتے ہیں تاکہ باجماعت نماز ادا کی جا سکے. کئی صورتیں اس طرح کی ہیں نا بیماری وغیرہ میں یا دیگر کہ جس میں ترک جماعت کی اجازت ہے، خود شریعت مطہرہ اجازت دے رہی ہے. جی. ایسا آدمی جو چل کر نہیں آ سکتا تو اس پر لازمی نہیں ہے کہ وہ معاونین تلاش کرے اور انہیں کہے کہ مجھے اٹھا کر لے جاؤ. جی. لیکن جنہیں اللہ کی اطاعت کی لذت نصیب ہوتی ہے اللہ اللہ، انہیں اس کے بغیر چین سکون اور قرار ہی نہیں آتا. اور خود ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں تو مبارک زندگی کے آخری ایام میں جب بیماری سلام پیش کرنے کے لیے حاضر تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں تھے. جب کچھ افاقہ ہوتا ہے نا تو نماز شروع ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھے کا سہارا لے کر مسجد شریف کی طرف آتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ بھی نماز باجماعت سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے جنہوں نے 40-50 سال مفتی صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کی صف اول یا تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو. اللہ اکبر. صف اول تکبیر اولیٰ. امام صاحب کو تاکید تھی، جو مسجد کے امام تھے ان کو تاکید تھی کہ جماعت آدھا منٹ بھی لیٹ نہیں ہونی چاہیے، انتظار نہ کیا جائے، کسی کا بھی انتظار نہ کیا جائے. یہاں تک کہ اگر میں بھی نہیں پہنچا نا تو آپ نماز شروع کر دیں. میری جماعت کی، میری نماز کی فکر مجھے ہونی چاہیے، آپ کو نہیں. اللہ. تو یہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے. اللہ 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 اللہ. تو یہ کوئی بہت پرانے واقعات نہیں ہیں کہ جیسے صدیوں پرانے واقعات ہوں. اب بھی ایسے لوگ ہیں، بلکہ دعوت اسلامی کے ماحول کی بھی یہ برکت ہے کہ ایسے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے متعلق بھی میں نے سنا ہے. اس کے علاوہ بھی مبلغین اور اسلامی بھائیوں کے متعلق سنا ہے کہ 15 سال ہو گئے پہلی صف نہیں چھوٹی، کسی کے 20 سال ہو گئے اس کی پہلی صف نہیں چھوٹی. تو نماز سے محبت
اللہ ہمیں نصیب کرے، جماعت سے محبت ہمیں اللہ نصیب کرے۔ جماعت کے بڑے ہم نے فضائل سنے، اعلیٰ حضرت کا سنا کہ بیماری کی حالت میں، بیماری کی کیفیت میں بھی 4 لوگ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں اور آپ کے حکم پر۔ بلکہ ایک مرتبہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کسی نے دیکھا اعلیٰ حضرت کو کہ جماعت کا ٹائم ہونے والا تھا، آپ کی طبیعت ناساز تھی، کوئی لانے والا نہیں تھا۔ نہیں پہنچے تھے۔ ہاں، تھوڑا سا یہ آپ اس کو پورا کیجئے۔ جو کرسی اٹھانے والے حضرات تھے ہاں تو وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، ہاں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس وقت وہ کیفیت اس طرح کی تھی، نقاہت اتنی تھی اللہ کہ اللہ چلنے میں آزمائش ہو رہی تھی، جی، تو آپ جیسے تیسے بھی جو بھی انداز بن پایا آپ مسجد میں پہنچ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، رب کی بارگاہ کی حاضری، اور رب کی بارگاہ کی حاضری سے وہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے کہ بیماری عروج پر تھی، تو ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ ظہر کا وقت، تو کہا گیا کہ حضور عصر کا وقت داخل ہو گیا، یعنی ظہر کی نماز بے ہوشی کی حالت میں قضا ہو گئی، اب ہوش میں ہی نہیں تھے۔ تو آپ کو بڑی اذیت ہوئی، آپ رونے لگ گئے نا، اتنی اذیت ہوئی، تو جو قریب تھے انہوں نے کہا کہ حضور اس میں رونے کی کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، بروز قیامت آپ سے مواخذہ تو نہیں ہوگا، پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی اس پر، کیونکہ آپ تو ہوش میں ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے تکلیف اس چیز کی ہے کہ 5 وقت میں سے جو ایک وقت میں مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، اس سے محرومی ہو گئی۔ یہ کوئی کم تکلیف کی بات ہے؟ یعنی 5 وقت حکم ہے نا رب کی بارگاہ کی حاضری کا۔ تو ایسی نماز سے محبت، رب کی بارگاہ کی حاضری کا ایسا ذوق، ایسا شوق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج، رب کی بارگاہ میں حاضری اور جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا جسم اور روح کے ساتھ تھا، مومن کی معراج نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت میں مسلمانوں کے گھر میں عید جیسی رونق ہونی چاہیے۔ عید کی تیاری کس طرح سے ہوتی ہے؟ نماز عید کا جب وقت قریب ہوتا ہے تو گھر میں ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، ہاں ہاں ہاں، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، نیا لباس، نئے کپڑے، نیا اہتمام، خوشبو، عطر، تو کوئی غسل کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، اور یہ سارے تیاری کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں نماز کا ایسا اہتمام ہونا چاہیے، رونق ہو، چہل پہل ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل مبارک، اور یہی عمل مبارک امیر اہل سنت کا بھی ہم نے دیکھا نا، کہ اذان کے وقت بالکل خاموشی، بڑی توجہ کے ساتھ اپنے رب کے منادی کی آواز سنی جائے، اور اذان سننے کے بعد جماعت جماعت جماعت، پھر نماز کے لیے چل پڑے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ہم سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ یا سیدی، میرا نام عمران اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے، نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ نمبر 1 تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ جو حکم الہی ہے اسی پر عمل کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ احکامات شرعیہ کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں عمل کی طرف بڑھنا ہے۔ تو حکمت سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، حکمت سمجھ نہ بھی آئے نا تو ہم فرما برداری والے کام کی طرف بڑھیں گے۔ نماز با جماعت کی تو کئی ایک حکمت علماء نے ذکر فرمائی ہیں۔ مسلمانوں سے میل ملاقات کی صورت ہوتی ہے، صالحین کا قرب نصیب ہوتا ہے، جی اجتماعیت کا ایک ماحول نظر آتا ہے۔ جی، تو جب 5 وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ کوئی حاجت مند، ضرورت مند، اس کا پتہ چلتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بیمار ہوگا تو عیادت کا موقع ملے گا، جی، کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی اور ہمدردی کے 2 بول بولنے کا موقع ملے گا، اہل علاقہ کی خبر گیری کی صورتیں ہوتی رہیں گی، جی، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک حکمتیں ہیں جو علماء نے ذکر فرمائی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جب ہم جاتے ہیں، اس میں کوئی تقوی والا ہوگا، کوئی پرہیزگاری والا ہوگا، کسی کا خوف خدا، کسی کا عشق مصطفیٰ، کسی کو عبادت کا ذوق، کوئی ریاضت کرنے والا۔ تو جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان سب کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ پھر جماعت کے فضائل بھی ہیں، تھوڑا فضیلت وہ تھی کہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو فجر سے ظہر کے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف، مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر فجر جماعت کے ساتھ پڑھے تو 2 نمازوں کے بیچ میں جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں، یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عشاء اور فجر کی جماعت
کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ سویا رہے۔ کبھی بڑی راتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم جھاگ کر گزارتے ہیں تو دن میں پھر کام نہیں ہو پاتا، پوری رات عبادت کی یا جو بھی کیفیت بنی، لیکن یہاں تو زندگی بھر سوتا رہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ شب قدر میں اختلاف ہے، شب قدر کون سی رات ہے؟ تو کہا شب قدر کون سی رات ہے؟ تو فرمایا کہ کوئی بھی رات ہو تم عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لو تمہیں شب قدر مل گئی۔ کسی نے فارسی کا ایک مقولہ ہے، کسی نے یہ کہا تھا ہر شب قدر است ہاں، کر تو قدر دان، اگر تو قدر کر، تجھے قدر نصیب ہو جائے تو ہر شب بھی شب قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی کی طرف توجہ ہو۔ اس میں مشورتاً مدنی چرن کے ناظرین کو عرض کروں گا، فیضان نماز یہ میرا اہل سنت کی تصنیف لطیف ہے، آپ کی کتاب ہے، تو اس میں نماز کے فضائل بھی آپ کو ملیں گے، باجماعت نماز ادا کرنے کے فضائل بھی ملیں گے، اور نماز کے تعلق سے بہت ساری معلومات انشاءاللہ الکریم اس کتاب میں ملیں گی۔ یہ کتاب حاصل کیجئے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں ریڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت نے کیسے نیک اعمال عطا فرمائے۔ ابھی تو دوسرا نیک عمل چل رہا ہے کہ اس کے فضائل کتنی، اس کی برکتیں کتنی، اس کے فوائد کتنے، آخرت کی بہتریاں کتنی، گناہوں کی معافی۔ تو ایک ایک نیک عمل کو مضبوطی سے تھام لیجئے، روزانہ اسے پر کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ ابھی تو 2 ہی نیک اعمال ہوئے ہیں، ابھی مزید ہم آگے آ بھی رہے۔ آئیے ہم اپنا ایک سیگمنٹ ہے ہمارا خاص لوگوں سے خاص باتیں، تو دیکھتے ہیں کہ خاص لوگوں سے اس تعلق سے کیا خاص باتیں ہو رہی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنواریں کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے با جماعت نماز۔ جی ہاں، با جماعت نماز، اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی رحمت سے ہمیں جو بے شمار انعامات عنایت ہوئے ہیں، الحمدللہ ان میں سے نماز بھی ایک عظیم الشان انعام ہے، اور اسی طرح نماز کی جماعت کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 نمازیں مسجد میں پہلے صف میں ممکن ہو تو باجماعت ادا کریں۔ فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام کرنا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر 1 درجہ بلند ہوتا ہے، 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، اور جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر یعنی بھلائی پر رہو گے۔ جی ہاں، نماز با جماعت پڑھنے والا اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے، بروز قیامت عرش کا سایہ بھی پائے گا، اور آپس میں محبت بھی بڑھے گی۔ با جماعت نماز کی تکبیر اولیٰ پانا یہ 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ
اور قادر یعنی قدرت رکھتا ہو مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ تو اے عاشقان نماز، بے شک حاجت پوری ہونے کے لیے تو صلاۃ الحاجات پڑھنا اور دیگر اوراد و وظائف کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر جماعت سے نماز فرض ادا کرنا، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا، یہ بہترین عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاص لوگوں سے خاص باتیں، تو اس پر اگر غور کیا جانا تو یہ ان اسلامی بھائیوں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، لیکن امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیں کہ ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے نا، جی، تو ان کے لیے بھی باقاعدہ سے پورا ایک شعبہ قائم کر کے تو باقاعدہ سے تربیت کے سلسلے تو جیسے بھی آپ نے رب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کریں، اللہ اللہ، نماز بھی ادا کریں۔ اب نماز اس طرح سے یہ پڑھ نہیں سکتے کہ یہ تو بولنے پر ہی قادر نہیں ہے، با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی حاضری سے فیض یاب ہوں اور یہ برکتیں لوٹتے چلے جائیں۔ گونگے بہرے نابینا معذور اسلامی بھائی اس کا ایک شعبہ ہے، الحمدللہ مبلغین اس میں بھی کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، مدارس بھی چل رہے ہیں ان کے، اور ان قریب جو ہے نابینا اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ تو یہ اسپیشل پرسنز کے لیے بھی امیر اہل سنت نے 27 نیک اعمال عطا فرمائے، تو یہ ان کے مطابق یہ اپنی زندگی گزاریں گے تو نیکیوں والی زندگی، عبادت والی زندگی، گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ سلسلہ دیکھنا مت بھولیے، وقت کی پابندی کے ساتھ مکمل دیکھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے۔ کتنے پیارے مدنی پھول ماشاءاللہ الکریم ہمیں مل رہے ہیں، اور سچی بات میں عرض کروں تو مجھے خود فائدہ ہو رہا ہے اس کا، حالانکہ بیٹھے ہوئے لیکن میں سن رہا ہوں، مجھے اپنے طور پر بڑا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو ضرور دیکھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ